أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو کوئی مائی کا لال نہیں کہ وہ ہماری نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں حضرت انسان کو دی۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے وہ ہے عقل۔ کہ اگر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہو، ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اس کے پاس عقل نہ ہو تو کسی بھی چیز کا، کسی بھی نعمت کا وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص بیوقوف کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں، اور انسان کے پاس عقل نہ ہو تو کسی بھی چیز کا وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچہ ابھی چھوٹا ہو تو اس کے حصے میں جو مال آئے اس مال کو اس بچے کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، ایک جگہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ اور اس کو للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ یتیم کے مال کو اس وقت تک اس کے حوالے مت کرو جب تک کہ اس کو کچھ عقل نہ آ جائے۔ یعنی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ یتیم، اس کے پاس ابھی عقل نہیں ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز ابھی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا مال اس کا کوئی رشتہ دار رکھ لے، حفاظت سے رکھے، امانت سے رکھے، کسی بینک میں اس کو جمع کرا دے، اور پھر جب اس کو عقل آ جائے، یہاں تک کہ وہ 1000 کے 2000 کر سکے، نہ کہ 2000 کے 1000 کریں، تو اب اس کے مال کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر 15 سال کی عمر میں عقل مند ہو جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 18 سال تک انتظار کیا جائے، اور 18 سال کے بعد بھی اگر اس بچے کی عقل نہیں آتی ہے تو جب تک وہ عقل مند ہو جائے تب تک اس کا مال اپنے پاس رکھیں۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں اگر انسان عقل مند نہ ہو تو 25 سال تک انتظار کیا جائے، اور پھر 25 سال کے بعد بھی اگر انسان عقل مند نہیں ہوتا تو اب انتظار نہ کیا جائے بلکہ اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ کیوں؟ بڑی خوبصورت بات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ 25 سال کی عمر میں انسان دادا بن سکتا ہے، اور جو شخص دادا بن گیا ہو اور اس کو عقل نہ آئی ہو تو اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اب اس کے مال کو ہمارے ہی پاس رکھا جائے۔ لہذا
فرماتے ہیں کہ اس کا مال اس کے پاس دے دیا جائے۔ اور آدمی 25 سال کی عمر میں دادا کیسے بن سکتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، اگر بچے کی، انسان کی غذا اگر ٹائٹ ہو، اسے جو خوراک مل رہی وہ اچھی ہو، طاقتور ہو، تو انسان 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اور پھر 12 سال کی عمر کے بعد اگر وہ بالغ ہو جائے اور اس کا نکاح کرا دیا جائے تو حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، اور درمیانی 9 ماہ، اور اس سے کم 6 ماہ۔ تو اب 12.5 سال کی عمر میں انسان باپ بن جاتا ہے، اور پھر جو اس سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ 12 سال کا ہوا، وہ بالغ ہوا، پھر 12 سال کے بعد اس کی شادی ہوئی، اور 6 مہینے کے بعد وہ بھی باپ بن گیا۔ تو اس طرح 12.5 سال اور 12.5 سال ملا کر 25 سال ہوتے ہیں۔ تو 25 سال کے اندر انسان دادا بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا مال اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، تو یہ عقل عورتوں کی بنسبت آدمی کو زیادہ ہے، کہ انسان حاکم بن سکتا ہے، عورت حاکم نہیں بن سکتی۔ انسان قاضی مفتی بن سکتا ہے، عورت فتویٰ نہیں دے سکتی۔ انسان بادشاہ بن سکتا ہے، عورت حاکم اور بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اور حدیث شریف میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن يصلح قوم ولوا آمرهم امرأة، کہ اس قوم کی وہ قوم کبھی کامیاب اور ترقی نہیں پا سکتی جس قوم کا لیڈر کوئی عورت ہو۔ آج ہم برابری کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو قائد بنانے کے لیے اور لیڈر بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ عورت سب سے کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، اپنا گھر سنبھالے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، تو اب عقل مند شخص کون ہے؟ دنیا میں اگر کسی سے پوچھا جائے تو ہر ایک یہ خواہش کرنے لگے گا کہ مجھے عقل مند کہا جائے، میں عقل مند ہوں۔ لیکن دنیا کے عقل مند کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار تو اس دنیا کا ہے جو دنیا ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اعتبار اس ذات کے نزدیکی کا ہے کہ جو ذات ہمارا پالنہار اور ہماری دیکھ ریکھ کرتی ہے، اور ہم سب کا وہ اللہ رب العزت پالنہار اور خالق اور مالک ہے، اس کے نزدیک جو عقل مند ہیں وہی عقل مند شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس مال زیادہ آئے، کوئی تجارت میں ماہر ہے تو وہ عقل مند ہے، تو لیکن اگر تجارت کرنے والا، سودا فروخت کرنے والا، مال والا دنیا میں عقل مند ہوتا تو قارون سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری دنیا پر حکومت کی، ساری دنیا کے خزانوں کا وہ مالک تھا، لیکن کیا وہ عقل مند تھا؟ نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاست کرتا ہے تو وہ زیادہ عقل مند ہے، لیکن اگر سیاست کرنے والے عقل مند ہوتے تو فرعون سب سے عقل مند ہوتا، کیونکہ اس نے بھی کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر حکومت کی اور کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سائنس زیادہ عقل مند ہے اس لیے کہ وہ آج بہت ترقی کر رہی ہے، فضاؤں میں اور خلاؤں میں اس کا سفر ہو رہا ہے، تو پرندے بھی آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، بندر بھی زہر اتارنا جانتے ہیں، اور ایک کتا بھی معمولی سا کھانے کو سونگھ کر اور چوکنا ہو کر کھاتا ہے اور کھانا اس کی خوراک لیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالدار زیادہ عقل مند نہیں۔ کوئی سیاسی ہو تو وہ عقل مندی کا دار و مدار سیاست پر نہیں،
عقل مندی کا دار و مدار ترقی اور عروج پر نہیں ہو سکتا۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم سے کہ عقل مند کون ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ عقل مند شخص تو وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس وعدے کو توڑتے نہیں۔ اور حضرت انسان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ عالم ازل کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جمع کر کے اس روز فرمایا تھا الست بربکم، کہ بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر سب روحوں نے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک اور خالق ہیں۔ تو اس وعدے کو جو دنیا میں نبھاتا ہے وہ عقل مند شخص ہے۔ عالم ازل میں جس نے رب کو رب مانا، دنیا میں آ کر بھی اس کو اپنا خالق اور اپنا پروردگار تسلیم کیا اور ہمیں اس کا بندہ اور غلام تسلیم کیا، وہ عقل مند ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جب سے دنیا بنی ہے اور تب تک قیامت تک کے انسانوں کو کیسے اللہ نے ایک میدان میں جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا؟ تو آج کی سائنس نے اس کو بہت ہی آسان کر کے سمجھا دیا کہ اس وقت کو اور اس عالم ازل کو اس بات پر قیاس کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ہم اپنی آنکھوں میں، جو سائنس حضرات ہیں وہ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی یہ ریسرچ ہے کہ اپنی آنکھوں میں کئی طرح کے لاکھوں اور ہزاروں جیمز پیدا ہوتے ہیں، انہیں نظر خوردبین سے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی سانس اندر لیتے ہیں اور سانس باہر چھوڑتے ہیں تو اس سانس میں کئی طرح کے لاکھوں طرح کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اس وقت اللہ نے تمام انسانوں کو چھوٹے چھوٹے شکل میں، مونگیوں کی شکل میں صلب آدم سے پیدا کیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو عقل مند شخص ہے وہ شخص ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو زندگی میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے، جائزہ لے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، یہ شخص عقل مند ہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ اس کو بھی حدیث شریف میں آگے بتلایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ بیوقوف ہے وہ شخص کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا غلام ہو، اپنے خواہشات کا وہ غلام ہو، شیطان کا بندہ بنا ہوا ہو، اور پھر گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہو، اور جب اس سے کوئی دین کی بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، کوئی فلاں مبلغ اور فلاں داعی اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو نیکی کے، یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے، یہ نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، قرآن پڑھو، نیکی کے کام کرو، برے کاموں سے رک جاؤ، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حدیث شریف میں ایسے شخص کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ تو جانتا ہے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات بھی تو ہے۔ اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے،
اللہ سزا دینے والا بھی ہے، یہ صفات اس کے مد نظر کیوں نہیں رہی تھی، جبکہ وہ ایک ہی صفت کو لیے بیٹھا ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور آنکھ بند ہونے کے بعد اس کی آنکھ وہ کھولے گا تو اسے جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، کہاں ہے اللہ کی غفاریت اور کہاں ہے اللہ کی رحیمیت؟ تو ہو سکتا ہے ایسے شخص سے کہا جائے کہ تجھے تو ہمارا معاف کر دینا یہ تو معلوم تھا، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم سزا بھی دینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں اور سخت پکڑ کرنے والے ہیں، لہٰذا آج تو جان لے کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اس بھرم میں نہ رہیں کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، نہیں، اللہ کا معاملہ کسی کے ساتھ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے خوف بھی رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنی سلامتی کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ یہی شریعت کی طرف سے ہمیں رہنمائی اور تعلیم ملتی ہے۔ تو جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے، اس کی غلامی کرے، وہ عقل مند ہے۔ جو مرنے سے پہلے اپنی آپ کی تیاری کر لے، وہ عقل مند ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ عزیز دوستو، انسان اس دنیا میں اکیلا رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی خوبی اور خوبصورتی یہی ہے کہ وہ سماج میں رہے، مل جل کر رہے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے ایک بات بہت ہی خوبصورت لکھی، فرمایا کہ ایک انسان ہے جو سماج میں رہتا ہے اور سب کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، ماں کا حق ادا کرتا ہے، باپ کا حق ادا کرتا ہے، بہن کا، بیوی کا، اور ہر رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اور عبادت فرشتے بھی اللہ کی کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے سجدے ایک طرف اور اس انسان کا سجدہ ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دنیا میں بہت سارے مشاغل ہیں، بہت سارے کام کاج اس کو کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی عبادت بھی کرتا ہے، اس لیے اس کا ثواب شریعت نے زیادہ بتلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو لوگ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ کو توڑے تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ رکھ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ شخص ہیں جو قدم قدم پر، ہر لمحے پر، ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تصور رکھتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم ان کے سامنے اور ان کے مد نظر وہ لوگ رکھتے ہو، ایسے لوگ اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ اللہ کی بڑائی کا تصور انسان کو رہنا چاہیے۔ نماز میں جو بار بار ایک نمازی سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر،
رکوع میں اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، سجدے میں پوری نماز میں کئی مرتبہ وہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو وہ ایک طرف ہے، لیکن سب سے بڑا کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسا عقل مند بننا چاہیے جو عقل مند اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہو۔ اللہ کی نظر میں جو شخص عقل مند ہو ویسا ہم عقل مند بنیں کہ اللہ کے وعدے کو نہ توڑیں، اس کی ہر قدم پر، ہر موڑ پر اور ہر راہ پر اس کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے صادر ہوں، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے، خالی جگہ پر کر لیجیے۔ Martin.